اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ بھی عجیب کلام ہے. اللہ حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں تیرے بیٹا پیدا ہوگا اور ایسا مبارک کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کا علم بھی دے گا, تورات کا علم بھی دے گا, انجیل کا علم بھی دے گا. اب 4 چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں, انجیل, تورات, حکمت اور الکتاب. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. تورات کا علم تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہی کو حضرت عیسیٰ فالو کرنے آئے تھے, نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے. انجیل اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت انبیاء کے اپنے اقوال کو, حدیث کو حکمت کہتے ہیں. آگے الکتاب کیا چیز ہے پھر؟ ہے بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بھی حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے. یہاں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ الکتاب سے قرآن مجید مراد ہے. اللہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید کا علم بھی عطا فرمائیں گے پہلے سے. کیوں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم نہیں دیا, زکریا علیہ السلام کو نہیں دیا, حضرت مریم کو نہیں دیا, حضرت عیسیٰ کو کیوں دیں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس امت میں نازل ہونا ہے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اس لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم بھی دیں گے. تو اللہ نے حضرت مریم کو بتا دیا تیرا یہ بیٹا ایسا مبارک ہے کہ جو کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی اللہ اسے وہ علم بھی دے گا, کیونکہ یہ اس امت میں نازل ہونے والا ہے جس امت نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے. یہاں ایک اہل حدیث حضرات ایک بات کرتے ہیں, میں ان کی ایک بات کا جواب دوں. مجھ سے اکثر اہل حدیث ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے مقلد ہوں گے؟ یعنی ان کا مطلب حضرت عیسیٰ تو غیر مقلد ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے غیر مقلد برحق ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہم کس کی مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے. تو اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید یہ حق ہے اور فقہ حنفی کو فالو کرنا برحق ہے, تو حضرت عیسیٰ کو بھی کیا حنفی ہونا چاہیے؟ لیکن حضرت عیسیٰ تو حنفی نہیں ہوں گے, غیر مقلد ہوں گے, تو اس کا مطلب غیر مقلد بن جانا چاہیے. ایک سوال کیا جاتا ہے, اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے, ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر مقلد ہوں گے یقیناً. کیوں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کا علم عطا کیا ہے, اور کتاب جب تک حدیث کا پورا علم نہیں ہوتا قرآن کا علم کامل نہیں ہو سکتا. تو احادیث کا علم بھی قرآن کا علم بھی اللہ نے مکمل اکمل عطا کیا ہے. اور جو مجتہد ہوتا ہے, جسے مکمل علم ہوتا ہے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ اس لیے غیر مقلد ہوں گے کہ وہ مجتہد ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ جیسے مجتہد کے ہوتے ہوئے بھی میں غیر مقلد بن سکتا ہوں ان کی موجودگی میں؟ بلکہ مجھے کس کی تقلید کرنی پڑے گی؟ حضرت عیسیٰ کی. تو ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے کہ ہم ابھی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, جب ان سے بہتر مجتہد آ جائیں گے ہم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. مسئلہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ابھی بھی مجتہد نہیں ہے لیکن آپ کسی کی تقلید نہیں کر رہے, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہوگا مگر آپ ان کی بھی تقلید سے انکار کر دو گے, آپ بولو گے میں اپنی تحقیق پر چلوں گا. تو مسئلہ پھر خراب کس کے لیے ہونے کا خطرہ ہے بھائی؟ آپ کے لیے. حضرت عیسیٰ چھوڑیں گے, بولیں گے تو کیوں نہیں مان رہا بھائی؟ میرے بارے میں تو اللہ نے گواہی دی کہ مجھے علم زیادہ ہے, تو ہر بات پہ مجھ سے بھی دلیل مانگتا ہے. تو اس لیے یہ اہل حدیث حضرات جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ دلیل مضبوط نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل حدیث خدا نخواستہ جہنمی ہیں دار اسلام سے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, مگر یہ جو تقلید کے خلاف جتنے دلائل دیتے ہیں نا یہ سارے دلائل غلط ہوتے ہیں. تو بس بات ختم کرتا ہوں میں.